ہمارے بہت سارے اخوان دوست جو ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، کچھ اپنے بھی ہیں، پرائے خیر تو ہم میٹھا بھی بولیں گے تو انہیں کڑوا لگے گا، لیکن ہمیں اپنوں سے بھی شکوہ ہے۔ کچھ اپنے اخوان ہیں، کہتے ہیں یار زبان بڑی سخت ہوتی ہے۔ ارے ہم نے کہا یار اس سے بھی زیادہ سخت کوئی بول سکتا ہے؟ ڈومنی، رنڈی، طوائف، اب میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ تو اس میں لکھا ہوا ہے سب، کتے بلی، میں نہیں کہتا ہوں کہ سب لکھا ہوا ہے، تو میں پڑھتا ہوں۔ اب میں اس کو ہلکا کر کے کچھ لکھنؤ کی بھٹیارنوں والی زبان بولوں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے جو لکھا ہے سادے سودے آدمی ہیں بول دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک رنڈی نہیں آئی، میاں صاحب بولے فلانی کیوں نہیں آئی؟ ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ کیا حضرت کو باقاعدہ حفظ ہے، رہی ہوگی چلبلی کوئی، جبھی تو یاد تھی دل کے گوشے میں، کہیں اتنے بے قرار ہو گئے یہ کہ اب فلانی کیوں نہیں آئی؟ جبھی تو یاد تو کوئی ایسی ویسی نہیں رہتی، فالتو کوئی اہم تھی جبھی یاد رہی، ہے کہ نہیں؟ فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اس سے بہترا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو، اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں، بہت روسیاہ ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں۔ کم از کم اس بے شرم پیر سے تو وہ باحیا مجھے لگ رہی تھی، ہے کہ نہیں؟ جو اتنی ڈٹھائی کے ساتھ رنڈیوں کے گھر، میاں عام جاہل بیچارہ تو اس ایریا سے نہیں گزرتا ہے، بالخصوص اگر داڑھی اوڑھی ہو تو اور بیچارہ شرمائے گا، وہ ایریا سے گزرتے ہوئے نام نہیں لیتا ہے کہ نہیں؟ کہ جائے کہ ان کے گھر میں قیام کرے، اور وہ بھی ایسا قیام کہ اس نے کوئی تبدیلی بھی پیدا نہ کی، باقاعدہ برسوں سے وہ کام چالو تھے اور مریدنیاں مرید ہو رہی تھیں اور وہ کام بھی چل رہا تھا۔ بھئی اگر یہ کہا جاتا چلو بھائی وہ اصلاح کے لیے گئے تھے، تو حضرت جب اصلاح کے لیے گئے تھے تو اتنی برس میں ایک بھی نہ سدھری کہ ان کے گھر جا کے قیام کر لیں، ہے کہ نہیں؟ کہ وہ باقاعدہ اقرار کر رہی ہے کہ میں روسیاہ ہوں، غلط کار ہوں، لیکن چلیں یہ دیوبندیوں کا پیر دیکھیں۔ اچھا جناب میاں صاحب کو میں زیارت کا، میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا۔ دل کی دھڑکن، دل میں آگ لگی ہو تو کہاں سے بجھے؟ اسے دیکھے بغیر حضرت کو چین نہیں ہے نا، اسے ضرور لانا۔ ہمارا پیر تھا نا، ہمارا پیر، رب ذوالجلال کی قسم ہے، بہرائچ، گونڈا، بستی، اور ہم تو اجمیر تک گئے اس کے ساتھ، اور بہت دور دور گئے۔ بہرحال ہمارے گلے میں تعویذ کی تھیلی لٹکی رہتی تھی، ایک طرف قرآن کا تھیلا، ایک طرف تعویذ کی تھیلی۔ اعوذ باللہ، جب وہ گاؤں سے نکلنا ہوتا تو ہر گھر میں جاتا، وہ ہر گھر میں جاتا۔ کیوں جاتا؟ مرد لوگ تو باہر نظر آنے دے دیتے، عورتوں کا کون وصول کرے؟ تو گھر میں جاتا، تو گھر میں مصلی بچھا رہتا، وہاں ایک گلاس میں پانی رہتا، وہ پانی پیتا اور ایسے ایسے دعا کرتا، اور مریدنیاں جب تک تولیہ ہاتھ میں چوم چاٹ کے، اور صدری یہاں رہتی، اسی میں صدری کی جیب میں پیسے ڈالتی، میں اپنا پیچھے تعویذ وویز لے کے اس کو پیچھے رہتا تھا۔ بھائی مرید کا چیلا ہے نا، مجھے کسی نے نہیں دیا، کچھ معاف کیجئے گا، ہے نا، لیکن بہرحال اب وہ رہتا تھا پیچھے۔ پھر جب ہم دوسرے گاؤں جاتے تھے، اس گاؤں کو چھوڑ کر پورے گھر میں، سب کے گھر میں جاتا اصول کر کے، اور جناب کوئی پردہ وردہ نہیں رہتا، ہاں سب باندیاں ہوتی ہیں نا پیر کی، سب باندیاں ہوتی ہیں، لونڈیاں ہوتی ہیں، یہ آزاد ہیں بیچاری، ہاں سب لونڈیاں ہیں ان کی، نعوذ باللہ، کوئی پردہ نہیں، سب بے پردہ ہو کر کے آتی ہیں، کوئی پردہ نہیں، پیر ہیں سب، معاف ہے، استغفر اللہ، یہ لونڈیاں ہیں سب۔ بہرحال جب دوسرے گاؤں جاتے، مغرب کی نماز پڑھ کے جب وہ بیٹھتا تو مجھے بلاتا، بیٹھتا میں تو صدری اتار کے دیتا، لو چونی الگ، اٹھنی الگ، 1 روپے الگ، 10 روپے الگ، 5 روپے الگ، لوگ بیچارے 5 10 پیسے بھی اس میں ہوتے۔ اب یاد آتا ہے کہ وہ غریب مسکین بیچارے اپنی کمائیاں کس طرح سے ان پیروں کے جیبوں میں ڈالتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو الگ کر کے سب جوڑ کے گن کے ایک بیگ رہتا تھا، اس میں ڈالتا، صبح پھر کسی کو منی آرڈر کرنے کے لیے وہ پیسہ بھیجتا تھا، وہ اس طرح سے، ہاں اپنے پاس ہمیشہ زیادہ نہیں رکھتا تھا، 2 ڈھائی 3 ہزار۔ اچھا جناب جب وہ پیسے آتے تھے، اس میں مدرسے کا بھی پیسہ ہوتا تھا، سب کا پیسہ، تو ہیلا شرعی کرواتا تھا۔ پتہ ہے ہیلا شرعی کیا ہوتا ہے؟ حنفیوں کا ایک مسئلہ ہے ہیلا شرعی، یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقات ہے، یہ ہے۔ مولوی کیا کرتا ہے معلوم ہے؟
طلبہ کو بلا لیتا ہے. طالب علم جو ہوتے بیچارے غریب, ان کو کیا ہے, ان کو مسئلہ بتایا جاتا ہے, دیکھو ہمارا مسئلہ حنفی فقہ کا یہ ہے, ہیلا شرعی کروا لو. ہیلا شرعی مطلب یہ ہے کہ یہ پیسہ ہے ہم تمہیں دے رہے ہیں, یہ لے لو, پھر تم لے کر کے جب تم مالک ہو جاؤ گے, جب تمہیں ہم دے دیں گے تو یہ پیسہ پھر ہمیں واپس کر دو, یہ کہہ کر کے کہ حضرت یہ پیسے ہم آپ کو دے رہے ہیں, ہے نا, آپ اپنے لیے بھی استعمال کریں, جہاں چاہیں استعمال کریں, اب ہم آپ کو یہ ہدیہ دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ ہدیہ دے رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہیلا شرعی, ہدیہ. اب وہ آتا تھا جب, تو طالب علم کو کسی کو جو خاص ہوتا تھا اس کو بلا کے اس کو پورے 5,000 10,000 دے دیتا تھا کہ بیٹا یہ رکھو تم, یہ تمہارا ہے نا. تو وہ سب پتا رہتا ہے کہ کیا کرنا ہے, تو پھر وہ کہتا ٹھیک ہے حضرت یہ ہمارا ہے, اب میں اپنی طرف سے آپ کو ہدیہ دیتا ہوں, یہ ہدیہ ہے, رکھ لیں آپ. اس طرح سے لوگوں کے صدقات اور زکات یہ کھاتا ہے. اللہ کی قسم ہے, اعوذ باللہ, استغفر اللہ. اس طرح سے حنفیوں میں ہیلا شرعیاں چلتی ہیں. تو جناب علی بہرحال, اب جیسے احمد رضا خان صاحب نے رنڈیوں کے فاتحے کو بھی قرار دیا نہیں ہیلا شرعی, تو ویسے سمجھ لیجئے. اچھا خیر آگے بڑھتے ہیں. پیروں کی بات آئی ہے, اس طرح عورتوں میں پیر جاتا تھا, تو یہاں تو بیٹھ کے مرید کر رہا. بہرحال کہنے لگے جی اسے لے کر آئے. چنانچہ جناب وہ دوسرے دن وہ بیچاری مرتی نہ تو کرتی کیا, آئی میاں صاحب کی زیارت کو آئی. سامنے میاں صاحب نے پوچھا, جب آئی وہ میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی تھی, تم کیوں نہیں آئی تھی میری زیارت کے لیے؟ اس نے کہا حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی, بہت روح سیاہ ہوں, گنہگار, ان کی طرح بے شرم تو نہ تھی وہ, ہے نا. لیکن دیکھو دیوبندی پیر کیا کہہ رہا ہے. ہاں, اور دیوبندیوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, معاف کیجئے گا اگر میں نام لے رہا ہوں تو کوئی جرم نہیں کر رہا ہوں. اور دیوبندی کس کو کہتے ہیں؟ ان کی نسبت بھی اللہ کی طرف نہیں, رسول کی طرف نہیں, وہ دیوی دیوتاؤں کی طرف. دیوبند, پہلے اس دیوبند کا نام کیا تھا؟ دیوبند, دیووں کا جنگل. اب وہ کہتے کہتے دیوبند ہو گیا, تو یہ سب دیوبندی ہیں, اسی دیوی دیوتاؤں کی طرف منسوب ہیں. ان کو نسبت بھی کرنے کو ملی تو صحیح بولو, صحیح نسبت نہ ملی غریبوں کو, صحیح ٹھکانہ نہ ملا. غریب نہیں, بہت چالاک لوگ ہیں, اور کوا چالاکی میں صبح اٹھ کے گو کھودتا ہے, معروف ہے, مشہور ہے یہ. کہنے لگے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ سنو, میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ سنو ذرا غور سے سنو, یہ جملہ سنو, تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے نا, استغفر اللہ, یعنی اللہ. تم زنا کرواتی ہو یا جو تم سے زنا کرتا ہے, وہ سب کرنے اور کروانے والا اللہ ہے. استغفر اللہ, اعوذ باللہ. اور لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اس طرح کے ولایت اور اس طرح کے واقعات ولیوں اور بزرگوں کی طرف کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ دیوبندیوں کا میں سمجھتا ہوں, اعوذ باللہ, مجھے نہیں کہنا چاہیے, لیکن کیا اللہ, کل ہی میں نے اس ہفتے میں نے کہا تھا کہ یہ بریلویوں کا اللہ ہوگا جس کا شوہر ہوگا نعوذ باللہ اس دنیا کے اندر, ورنہ اللہ ایک ہے, اس کا نہ کوئی شوہر ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ اس کی کوئی بیٹی ہے, نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے, نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے. قل هو اللہ احد, وہ ہمارا اللہ ہے. ان کا اللہ, ان کا شوہر, یہ دیوبندیوں کا نعوذ باللہ اللہ ہو سکتا ہے. استغفر اللہ, جو زنا کرتا ہو نعوذ باللہ. اور وہی میں کہتا ہوں یہ عقیدہ تو یہودیوں نصرانیوں نے بھی اللہ کے سلسلے میں نہ رکھا کہ اللہ بھی نعوذ باللہ زنا کرتا ہے یا کرواتا ہے. اعوذ باللہ. بولو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے, یہ توحید ہے. کہتے ہیں وہ توحید میں غرق رہتے تھے, یہ دیوبند کا توحید